اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک کی تفسیر کے سلسلے میں سورہ بقرہ کے 4 رکوع مکمل ہو چکے، الحمدللہ رب العالمین۔ آج سورہ بقرہ کے رکوع 5 کی آیات 40 سے 44 تک بیان ہوگا۔ تو شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اے بنی اسرائیل، میرے احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے، اور تم میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا، اور مجھ ہی سے ڈرا کرو۔ اللہ پاک نے بنی اسرائیل پر بے شمار احسانات کیے، انہیں بے شمار نعمتوں سے نوازا، اور ان احسانات میں سب سے بڑا جو احسان فرمایا اس کا ذکر سورہ مائدہ آیت 20 میں ہے کہ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو جب کہ تم میں نبی پیدا کیے اور تمہیں بادشاہ بنایا اور تمہیں وہ دیا جو جہان میں کسی کو نہ دیا تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میرے وہ احسان یاد کرو اے بنی اسرائیل، اور تم میرا عہد پورا کرو تو میں تمہارا عہد پورا کروں گا۔ تو کون سے عہد پورا کرنے کی بات ہو رہی ہے؟ تو اس کی وضاحت سورہ بقرہ اور سورہ مائدہ میں فرمائی گئی کہ اور اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا، اور ہم نے ان میں سے 12 سردار مقرر کیے، اور اللہ نے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز کی پابندی کرو گے اور زکوٰۃ دیتے رہو گے اور میرے سب رسولوں پر ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرو گے، اور اللہ کو اچھے طور پر قرض دیتے رہو گے، تو میں ضرور تمہارے گناہ تم سے دور کر دوں گا، اور تمہیں باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ پھر جو کوئی تم میں سے اس کے بعد کافر ہوا تو بے شک وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہوا۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اور ماں باپ اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں سے اچھا سلوک کرنا، اور لوگوں سے اچھی بات کہنا، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، پھر سوائے چند آدمیوں کے تم میں سے سب منہ موڑ کر پھر گئے۔ ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ وعدہ لیا تھا اور ان کی طرف کئی رسول بھیجے تھے۔ جب کبھی کوئی رسول ان کے پاس وہ حکم لایا جو ان کے نفس نہیں چاہتے تھے تو رسولوں کی ایک جماعت کو جھٹلایا اور ایک جماعت کو قتل کر ڈالا۔ تو جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو اللہ کا احسان یاد کروا رہے ہیں کہ تمہیں اور تمہاری قوم کو رب نے سارے جہان میں فضیلت عطا کی کہ تم میں سے نبی چنے گئے، رسول چنے گئے، تو بجائے کہ وہ احسان مانتے، الٹا وہ نبیوں کو، اللہ کا پیغام لانے والے رسولوں کو جھٹلاتے رہے، قتل کرتے رہے۔ اور کیونکہ جو حکم وہ ان کو اللہ کی جانب سے پہنچاتے تھے وہ بنی اسرائیل والوں میں بہت سے لوگوں کو اپنے مفاد کے سامنے نقصان نظر آتا تھا۔ کوئی بھی نبی
کوئی بھی پیغام پہنچانے والا، اللہ کا کوئی بھی رسول اپنی ذات کے لیے، کوئی اپنی خواہشات کے لیے انہیں کوئی پیغام نہیں پہنچاتا رہا، بلکہ ان کے لیے ہی، ان کی آسانی کے لیے اللہ کا حکم ان تک پہنچاتے رہے کہ اس طرح سے زندگی گزارو، مگر ان کے نفس اس کو پسند نہیں کرتے تھے، تو ان کی خواہشات کے خلاف جو بات انہیں نظر آتی تھی تو وہ نبیوں کو، پیغام لانے والوں کو یا تو جھٹلاتے رہے یا قتل کر ڈالا، اور یہی گمان کیا کہ کوئی فتنہ نہیں ہوگا۔ پھر اندھے اور بہرے ہوئے، پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، پھر ان میں سے اکثر اندھے اور بہرے ہو گئے، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ دیکھتا ہے۔ وہ یہی سوچتے رہے کہ جب اس طرح کرتے رہیں گے اپنی مرضی، تو یہی گمان تھا کہ کچھ نہیں ہوگا، کوئی پکڑ نہیں ہوگی، کوئی آزمائش نہیں ہوگی، ہم مرضی کے مالک ہیں۔ اندھے اور بہرے ہو گئے، یعنی کہ نہ اچھی بات کو سننا، نہ دیکھنا، نہ عمل کرنا، اور جب انہیں پھر فتنہ ہوا، کوئی تکلیف پہنچی، کوئی آزمائش آئی، تو اللہ کے سامنے توبہ کی، پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، اور اس کے باوجود پھر اتنا نقصان اٹھا لینے کے وہ لوگ، ان میں سے کئی لوگ اپنی فطرت پہ، عادت پہ، نفس کی خواہش پہ دوبارہ لوٹ جاتے رہے، اور اکثر اندھے اور بہرے پھر ہو گئے، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ دیکھتا ہے کہ اللہ نے انہیں معاف کیا، لیکن مصیبت کے آ جانے پہ معافی مانگ لی، اور بعد میں جب مصیبت دور ہو گئی تو وہی کام پھر سے شروع کر دیے۔ تو اللہ پاک نے پھر اس قرآن کو نازل فرمایا، اور ان لوگوں کو پھر سے اپنا احسان یاد دلاتے ہوئے کہا کہ اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کی، تصدیق کرتی ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے، اور تم ہی سب سے پہلے اس کے منکر نہ بنو، اور میری آیتوں کو تھوڑی قیمت پر نہ بیچو، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ یہ مت سوچو کہ سچ بولنے پر تمہارے منافع متاثر ہو جائیں گے، کاروبار بند ہو جائیں گے، دنیا کا مال ہاتھ سے چلا جائے گا، تم مفلس ہو جاؤ گے۔ اگر سچ کی تائید کرو گے تو پریشان ہو جاؤ گے۔ یہ مت سوچو کہ مالدار لوگ یا تمہارے مال تم سے جاتے رہیں گے، تو ان معمولی نقصانات کی خاطر، اس دنیا کی خاطر سچائی کو مت چھوڑنا، اپنا دین مت بیچو، اور سچ میں جھوٹ نہ ملاؤ، اور جان بوجھ کر حق کو نہ چھپاؤ، حالانکہ تم جانتے ہو اس نصیحت کی جو تمہیں کی جا رہی ہے، کیونکہ کوئی نئی بات نہیں، بلکہ تمہیں جو کتاب دی گئی اس میں یہ سب پہلے بھی لکھا ہوا تھا، کیونکہ پہلے دین ایک ہی تھا، یہی احکام حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے، یہی حکم حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے، اور اب یہی حکم قرآن میں دوبارہ دہرائے گئے کہ اور نماز قائم کرو، اور زکوٰۃ دو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ نماز قائم کرو یعنی اللہ کی یاد کے لیے جس طرح نماز میں اس کی آیات کا ذکر کرتے ہو زبان سے، تو عملی زندگی میں ان حکموں کو، اس نظام کو قائم کرنا ہے، ان حکموں پہ عمل کرو، وہی حکم جو اللہ نے بنی اسرائیل کو بھی دیے۔ تو اللہ کی راہ میں جان و مال سے جد و جہد کرو، اور کیا لوگوں کو تم نیکی کا حکم کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، پھر کیوں نہیں سمجھتے؟ تو پہلے کتاب بھی پڑھتے ہیں، بنی اسرائیل والے بھی پڑھتے ہیں جو ان پہ کتابیں اتریں، اور ہم بھی پڑھتے ہیں۔ یہ قرآن جو ہم پہ اترا تو لوگوں کو تو تم بتاتے ہو کہ نیک کام کیا ہیں،
تو کیا صرف بتانے کی حد تک ہو یا خود بھی اس پہ عمل ہے تمہارا میرا؟ یہ وہی حکم ہے جو تم پڑھتے ہو، پڑھ کر سناتے ہو، جو اللہ نے ہر مسلمان پر، ہر انسان پر فطرت پہ نازل کیے، تو کیا ان پہ عمل کرنا تمہارا فرض نہیں؟ اور صبر کرنے اور نماز پڑھنے سے مدد لیا کرو، اور بے شک وہ نماز مشکل ہے مگر سوائے ان پر جو عاجزی کرنے والے ہیں، اور مدد تمہیں تب ہی ملے گی جب تم اللہ کے نظام کو قائم کرو گے۔ اپنی عملی زندگی میں رب پاک نے زندگی گزارنے کے لیے جو واضح شریعت اپنے رسولوں کو دی، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا دی، جو تمہاری تمام زندگی کو زندگی کے ہر معاملے پہ رہنمائی دیتی ہے، تو اس پہ قائم ہو کر زندگی گزارو، ہمت سے صبر سے عمل کرو۔ بڑا مشکل لگتا ہے دنیا کی مخالفت کرنا، اور سب سے زیادہ نفس کی مخالفت کرنا، نفس کی خواہشات کی مخالفت کرنا، مگر یہ ہرگز مشکل نہیں اس انسان کے واسطے اللہ کے حکم کو جو مانتا ہے، جو اس کے نظام کو اپنی زندگی میں جاری کرتا ہے، جو خود کو رب کا بندہ بنا لیتا ہے، جو دل سے سمجھتا ہے کہ وہ رب کا بندہ ہے، اس کا غلام ہے، اس کی بندگی کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ وہ رب ہے اور میں بندہ ہوں، وہ آقا ہے اور میں غلام ہوں۔ اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ضرور اپنے رب سے ملنا ہے اور ہمیں اس کے پاس لوٹ کر جانا ہے، ہم جواب دہ ہیں اس پروردگار کے جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے۔ تو جس نے ہمیں یہاں دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا، تو وہ ہمیں ایسے ہی نہیں چھوڑ دے گا، بلکہ ایک ایک پل کا حساب لے گا، کیونکہ وہ رب العالمین ہے، مالک کل ہے۔ تو نہیں مشکل ہوگی تمہارے نفسوں کو اللہ کے نظام کے مطابق چلنے میں۔ جب اللہ کی یاد، اللہ کا نظام قائم ہو جاتا ہے تو نماز قائم ہو جاتی ہے، پھر مشکل نہیں رہتی، پھر دنیا کا لالچ، اس کا فریب، اس کی جھوٹی چمک دمک دل کو متاثر نہیں کرتی۔ اور اپنا آپ یاد ہے کہ میں ایک انسان ہوں جس کی ایک مقرر زندگی ہے، جسے وقتی طور پہ دنیا میں بھیجا گیا، اور ایک دن رب واپس بلا لے گا۔ تو ایسا انسان جب اس سوچ میں اللہ کو یاد رکھے، تو انسان جب اس سوچ کے ساتھ، حقیقت کے ساتھ اپنے آپ کو پہچانے اور اپنے رب کی شان کو، تو پھر وہ نہیں دھوکہ کھا سکتا، وہ نہیں بھٹک سکتا، اسے مشکل نہیں لگے گی ان چیزوں کو چھوڑنے میں جو رب کو پسند نہیں، جو میرے مالک کو پسند نہیں، اور اسے مشکل نہیں محسوس ہوگی ان کاموں کو کرنے میں جو میرے رب کو پسند ہیں، جس کا وہ حکم دیتا ہے، جس آزمائش کے لیے اس نے ہمیں بھیجا کہ تم اپنی مرضی کرتے ہو یا اپنے رب کی مرضی کرتے ہو۔ تو انشاءاللہ زندگی رہی تو اس سے اگلے رکوع پہ بات ہوگی۔ سب کا بھلا، سب کی خیر، جیتے رہو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، فی امان اللہ۔